ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج میں آپ حضرات سے وقف ترمیمی بل پر بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ وقف ترمیمی بل کے کیا نقصانات ہیں، اس پر پہلے بھی میں نے گفتگو کی ہے۔ آج تھوڑی سی اس کے وضاحت کے ساتھ کہ اسلام میں وقف کی کیا اہمیت ہے، پھر میں یہ بتانے کی اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اس سلسلے میں کیا کوششیں کی ہیں، کیا کوششیں کر رہی ہیں، اور ہمارا اس سلسلے میں کیا فریضہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وقف اسلام میں دوسرے مالی معاملات کی طرح صرف ایک مالی معاملہ نہیں، جیسے خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا ہے، جیسے مالک اور کرایہ دار کا تعلق ہوتا ہے، اس کی یہ نوعیت نہیں ہے، بلکہ وقف کی حیثیت ایک عبادت کی ہے، اور عبادتوں میں بھی شاندار عبادت ہے، اہم ترین عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تو اس کا عمل کا رشتہ اس کے وجود سے کٹ جاتا ہے۔ اس سے تین چیزوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مستثنیٰ فرمایا۔ اس میں ایک صدقۃ جاریہ ہے، آدمی ثواب کا، صدقے کا، خیر خیرات کا کوئی ایسا کام کر کے جائے جس کا نفع اور جس کا فائدہ اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے، تو یہ ایک اہم ترین عبادت ہے، عبادت جاریہ ہے، جس کا اثر اس کی موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ وقف نام ہے اسلام میں کسی چیز کو اللہ کی ملکیت میں روک رکھنے کا، یعنی انسان ایک شے کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وقف کرتا ہے، اب نہ وہ اس سے بیچ سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے اس میں تصرف کر سکتا ہے، نہ کسی کو گفٹ کر سکتا ہے، نہ اس کے ورثہ کا اس سے حق متعلق ہوتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی براہ راست ملکیت میں دے دینے کا ایک عمل ہے۔ وقف کی اہمیت یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف فرمایا ہے۔ پہلا وقف وہ ہے جو حضور نے کیا ہے۔ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت ایک زمین کا انتخاب فرمایا، وہ 2 یتیم بچوں کی تھی۔ آپ نے ان سے خواہش کی کہ آپ اس زمین کو تعمیر مسجد کے لیے لینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے طور پر دینا چاہا، لیکن حضور نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا، اپنی جیب خاص سے اس کا پیسہ ادا فرمایا اور پھر اس کو مسجد کے لیے وقف کر دیا۔ یہ اسلامی تاریخ کا پہلا وقف ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باغات وقف کیے ہیں، بنو ہاشم اور بنو مطلب، یعنی اپنے اقارب پر، تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھائیں اور اس سے فائدہ اٹھانے کا سلسلہ جاری رہے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقف فرمایا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقف کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقف کیا ہے، اور فقہا نے لکھا ہے کہ حضور کے جتنے بھی صاحب ثروت صحابہ تھے تقریباً ان سب نے اس عبادت کو انجام دیا ہے۔
اس لیے یہ ایک عبادت ہے، خالص مذہبی عمل ہے، اور ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے جس کا اجر و ثواب عبادت کرنے والوں کو اس کی موت کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ اس سلسلے میں جو وقف ترمیمی بل 2024 آیا ہے، جس کی ہم لوگ مخالفت کر رہے ہیں، اور جو جے پی سی سے گزر کر ابھی پارلیمنٹ میں پیش نہیں ہوا ہے، لیکن اس کے پیش ہونے کا بہت اندیشہ ہے، یہ قدم قدم پر اسلام مخالف ہے، یہ غیر جمہوری بھی ہے، یہ غیر دستوری بھی ہے، یہ مسلمانوں کی املاک کو ہڑپنے کی کوشش بھی ہے، اور شرعی اعتبار سے بھی ناقابل قبول ہے۔ اس لیے بورڈ نے اس بل کے خلاف تحریک چلائی اور کئی جہتوں سے تحریک چلائی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مسئلے کی مسلمانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ وضاحت کی گئی۔ جمعہ کا خطبہ بورڈ نے ایک سے زیادہ دفعہ اس مسئلے پر جاری کیا۔ بورڈ کے سوشل میڈیا نے مسلسل اس موضوع کو وضاحت کے ساتھ پیش کیا اور ہزاروں لوگوں نے اس سے استفادہ کیا۔ پھر جب اس پر جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی بنی تو کثرت سے اس بل کے خلاف میل بھیجے گئے، جن کی تعداد کروڑوں میں ہے، اور ہندوستان کی تاریخ میں شاید اس سے پہلے کسی بل کی اور گورنمنٹ کے کسی عمل کی مخالفت میں اتنی بڑی تعداد میں عوام کی طرف سے رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ بورڈ نے اپوزیشن ارکان سے، پارٹیوں سے، ان کے لیڈروں سے ملاقات کی۔ تقریباً تمام اپوزیشن پارٹیوں سے بورڈ کے وفد نے مختلف سطح پر ملاقات کی کہ وہ اس بل کی پوری قوت کے ساتھ مخالفت کریں، اور اس کا فائدہ بھی ہوا۔ پارلیمنٹ میں بھی اور پارلیمنٹ سے باہر بھی اپوزیشن پارٹیوں نے اس بل کی مخالفت کی، اور بعض جگہ جہاں اپوزیشن پارٹیاں برسر اقتدار ہیں، وہاں اسمبلی سے بھی باضابطہ اس کے خلاف تجویز منظور کی گئی۔ اسی دباؤ کے تحت حکومت نے جے پی سی بنائی تاکہ اس پر غور کیا جا سکے۔ بورڈ کے ارکان اور ذمہ داران نے ہر جگہ جے پی سی کی میٹنگ میں شریک ہو کر اس کی خامیوں کو بیان کیا۔ خود آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے دہلی میں جے پی سی کو 200 صفحے سے زیادہ کی یادداشت پیش کی۔ میں خود اس میں شریک تھا، اور اس کے عہدیداروں نے کہا کہ اتنی زیادہ تفصیلی رپورٹ اور اتنا زیادہ بہتر تجزیے کے ساتھ کوئی رپورٹ اب تک ہمارے پاس نہیں آئی۔ اس کے علاوہ جہاں جہاں بھی جے پی سی نے میٹنگ بلائی، دہلی کے علاوہ کلکتے میں، ممبئی میں، پٹنہ میں، حیدرآباد میں، چنئی میں، کیرالہ میں، ہر جگہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ذمہ داران اور اس کے مقامی ارکان، انہوں نے اس میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ جلسے کیے بورڈ نے، اس موضوع پر بڑے بڑے جلسے کیے۔ پہلا جلسہ غالباً تلنگانہ میں محبوب نگر میں ہوا، جس میں میں خود شریک تھا۔ اس کے علاوہ دہلی میں ہوا، اور بنگلور میں، اور پٹنہ میں، کلکتے میں، چنئی میں، کڑپا میں، رانچی میں، اور مختلف جگہ بہت بڑے بڑے جلسے ہوئے۔ اور خوشایند بات یہ ہے کہ جو تنظیمیں بورڈ میں شامل ہیں، انہوں نے بھی جلسے منعقد کیے۔ جمعیت علماء ہند نے، جماعت اسلامی ہند نے، جمعیت اہل حدیث نے، امارت شریعہ بہار نے، امارت شریعہ آسام نے، امارت شریعہ کرناٹک نے، بڑے پیمانے پر جو تنظیمیں بورڈ میں شامل ہیں، انہوں نے اس کے خلاف جلسے کیے۔
ایک اہم بات یہ ہے کہ بورڈ یہ چاہتا ہے کہ یہ مسئلہ ہندو مسلم مسئلہ نہ بن جائے. ہماری لڑائی اپنے برادران وطن سے نہیں، ہماری لڑائی انصاف کی لڑائی ہے، کہ تاکہ جو زیادتی ہو رہی ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، اس زیادتی کو ہم لوگ روکنے کی کوشش کریں. اسی لیے غیر مسلم اسکالرس کو، دانشوروں کو، مذہبی لیڈروں کو بھی بورڈ نے اپنے ساتھ لیا، پریس کانفرنس بھی کی، ان کے ساتھ مل کر بڑے بڑے اجتماعات بھی کیے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو یہ بورڈ کی کوششیں ہیں. جمہوریت میں جن کوششوں کی اہمیت ہوتی ہے ان تمام جہتوں سے کوشش کی گئی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ بورڈ کے موقف کو حکومت نے قبول نہیں کیا تو ہمارا کیا رد عمل ہوگا؟ اس میں ہمارا رد عمل ہوگا جمہوری طور پر میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کے موقف کا بڑے پیمانے پر اظہار. دوسرے، سوشل میڈیا کے ذریعے آدمی آدمی تک حکومت کے اس ظلم کو پہنچانا اور انصاف کی لڑائی میں ان کو شامل کرنے کی کوشش کرنا. اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہمیں مختلف شہروں میں دھرنا بھی دینا پڑے، چاہے عوامی دھرنا ہو یا بورڈ کی اور مسلم تنظیموں کے قائدین کا دھرنا ہو. پہلے مرحلے میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں جیل بھرو تحریک بھی چلانی پڑے، اور مسلمان قائدین اور مسلمان عوام اپنے آپ کو جیل کے لیے پیش کریں. ہو سکتا ہے کہ ہمیں بڑے بڑے عوامی اجلاس کرنے پڑے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں ریلیاں نکالنی پڑے. آخری چیز یہ ہے کہ ہمیں لیگل کارروائی کرنی پڑے، کورٹ جانا پڑے. تو تمام ایک جو جمہوری طریقے ہو سکتے ہیں، مسلم پرسنل لاء بورڈ اس کے لیے تیار ہے، اور ملک کے پورے مسلمان اس کے لیے تیار ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کسی بھی قیمت پر یہ اقلیت اور اکثریت کی لڑائی نہیں ہو، کیونکہ اکثریت سے ہماری لڑائی ہے ہی نہیں. یہ اقلیت کی لڑائی حکومت کے ساتھ ہو، یہ مظلوموں کی لڑائی ظالموں کے ساتھ ہو. اسی دائرے میں رہتے ہوئے حکمت کے ساتھ انشاءاللہ بورڈ فیصلہ کرے گا، اور ہم لوگ پوری امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جو کچھ فیصلہ ہوگا مسلمان ضرور اس پر عمل کریں گے. اخیر میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے، کیا فریضہ ہے اس وقت. پہلا فریضہ تو یہی ہے کہ اپنے آپ کو وہ تیار رکھیں کہ جو بورڈ اور مسلم تنظیمیں فیصلہ کریں گے اس کے مطابق عمل کریں گے، اپنے ہاتھ میں معاملے کو نہیں لیں. بعض دفعہ ہمارے سوشل میڈیا میں بعض لوگ اپنے کمرے میں اے سی روم میں بیٹھ کر بھڑکاؤ باتیں کرتے ہیں، ان سے امت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. ایسے لوگوں کی بات پر توجہ نہیں دیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا یہ احتجاج بہرحال پرامن ہو. اگر یہ پرامن نہیں ہوا، اگر اس میں حالات خراب ہوئے تو ہمارا مقدمہ کمزور ہوگا، اور حکومت کو موقع ملے گا کہ وہ ہمیں بدنام کرے اور ہمارے معصوم اور بے قصور نوجوانوں کو جیل کی کوٹریوں میں بلا وجہ پہنچائے. تو اس لیے جو کچھ بھی کرنا ہے پرامن طریقے پر کرنا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں خود اوقاف کی حفاظت کرنی چاہیے. جو قبرستان ہیں، جو مدرسے ہیں، جو درگاہیں ہیں جن کی باؤنڈری نہیں ہے، ہم ان کا احاطہ بنا دیں تاکہ ہماری چیزیں محفوظ ہو جائیں.
اسی سلسلے کی ایک بات یہ ہے کہ ہم اوقاف کا رجسٹریشن کرائیں. جو اوقاف حکومت کے دستاویز میں رجسٹرڈ نہیں ہے اس کو ہم پوری کوشش کر کے وکلاء کی مدد کے ذریعے ہم ان کو رجسٹرڈ کرائیں. اسی طرح ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وقف کی بہت سی املاک پر خود مسلمانوں کے ناجائز قبضے ہیں. دبنگ لوگوں کے، لینڈ گرابرز کے، پولیٹیشنز کے، لیڈروں کے، انہوں نے وقف کی زمینوں پر قبضہ کر رکھا ہے. قبرستانوں پر، مسجد کی زمین پر، درگاہوں کی زمین پر، بلکہ بعض دفعہ خود متولیان کی طرف سے وقف کا ناجائز استعمال ہو رہا ہے. ہم اپنے آپ کو اس سے روکیں. اگر ہم خود اوقاف پر ظلم کرنے سے رک جائیں گے اور زیادتی نہیں کریں گے تو انشاءاللہ پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسروں سے بھی ہمارے اوقاف کی حفاظت فرمائیں گے. میرے بھائیوں اور دوستوں، مسلم پرسنل لاء بورڈ کا آپ کے لیے یہی پیغام ہے کہ آپ جگے رہیں، بیدار رہیں، متحرک رہیں، اشتعال سے بھی بچیں اور حوصلہ ہارنے سے بھی بچیں. اور جب ملت کے قائدین اور سربراہان سر جوڑ کر بیٹھ کر آپ کو کوئی مشورہ دیں تو آپ پوری طبیعت کی رغبت کے ساتھ آپ اس مشورے پر عمل کریں اور مشتعل ہونے سے بھی بچیں اور غفلت کی نیند سونے سے بھی بچیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ دعاؤں کا بھی اہتمام کریں کیونکہ دعا ہی مومن کا ہتھیار ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.